بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از ساری چشتی ثاقب اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل چشتی گھرانہ. آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہے بیت المقدس. جتنا مجھے اس کے بارے میں نالج ہے وہ میں آپ تک شیئر کروں گی، اور جو آپ کو اگر کوئی مزید انفارمیشن اس کے بارے میں ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ کمنٹ میں شیئر کریں. بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودی تینوں ریلیجن کے لوگوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے تم 6 نشانیاں جو ہیں ان کو گن کر رکھو. نمبر 1 میری وفات، نمبر 2 بیت المقدس کی فتح، نمبر 3 پھر طاعون کی وبا جو بکریوں کی گٹھلیوں کی طرح تمہارے اندر شروع ہو جائے گی، نمبر 4 اس قدر مال کی کثرت ہو جائے گی کہ کسی آدمی کو 100 دینار دینے پہ بھی وہ خوش نہیں ہوگا، نمبر 5 کہ ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جہاں فتنہ داخل نہ ہو، نمبر 6 تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک سلو ہو یعنی ٹروس ہوگا، اور رومی بہت شکنی کریں گے اور وہ 80 فلیگز لے کے تم پر حملہ ور ہوں گی، اور ہر فلیگ کے نیچے 12,000 فوج ہوگی. اور جو یہ 6 نشانیاں ہیں یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ڈیٹیل میں ان کو بتائیں. ہم کریں گے ڈیٹیل میں بات بیت المقدس کی فتح کے بارے میں. تو بیت المقدس جو ہے وہ فلسطین کے سٹی القدس میں ہے، اور کچھ لوگوں نے اس پورے شہر کو ہی بیت المقدس کہا ہے. اب جو ہے القدس، اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اس شہر کو القدس کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ یہ نیک لوگوں کا، انبیاء علیہ السلام کا مرکز ہے، اسی لیے اسے القدس کہا جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار اور مسجد اقصی بھی اسی شہر میں ہے، اور اس کی فاؤنڈیشن جو رکھی گئی وہ کعبہ کی فاؤنڈیشن کے 40 سال بعد آدم علیہ السلام یا ان کی آل میں سے کسی نے اس کی بنیاد رکھی. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. تو جو اسماعیل علیہ السلام تھے وہ عرب میں بسے، اور اسحاق علیہ السلام جو تھے وہ فلسطین میں آ گئے، اور آگے سے ان کی آل میں سے بہت سے پیغمبر گزرے، جیسے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں فرعون بادشاہ تھا، تو اس کو جب اللہ نے لوگوں کو اس سے نجات دلائی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی جو آپ کی قوم ہے ان کو حکم دیجئے کہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں اور بیت المقدس کو فتح کریں. یعقوب علیہ السلام کو جہاں سے نکالا گیا تھا اور وہیں سے خلافت قائم ہوگی، اور پوری دنیا سے وہاں سے جہاد ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن ان کی قوم نہ مانی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمایا کہ یا اللہ، میں اپنے اور اپنے بھائی کا تو مالک ہوں لیکن یہ قوم نہیں مانتی. اتنے واقعات ان کے سامنے ہوئے بٹ پھر بھی نہیں مانتی. تو اللہ نے فرمایا اب یہ 40 سال تک یہ علاقہ فتح نہیں ہوگا، اور موسیٰ علیہ السلام وہیں وادی تہ میں رہے ان لوگوں کے ساتھ، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور پیغمبر آئے، اور وہ ایک زمانہ میں ایک پیغمبر تھے. تو اس وقت لوگ ان کی قوم کے لوگ ان سے کہنے لگے کہ آپ ہمیں جہاد کا حکم دیں. تو اس زمانہ کے پیغمبر نے کہا کہ اگر آپ پر جہاد فرض ہو گیا تو آپ لوگ نہیں جاؤ گے. تو بہرحال جب ان پر جو جہاد تھا وہ فرض ہو گیا تو اللہ پاک نے انہی میں سے، اسی قوم میں سے ایک بادشاہ بنا دیا، ایک کمانڈر بنا دیا جس کا نام طالوت تھا. لیکن جو بنی اسرائیل کی قوم تھی انہوں نے اس طالوت کی بادشاہت کو قبول نہیں کیا. لیکن تب اس زمانہ کے پیغمبر نے ان کو کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے حکم سے اس کو بنایا گیا، اور اس کی تصدیق ایسے ہوتی ہے کہ ان کے پاس تابوت سکینہ آئے گا،
اور تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سے مراد ہوتی ہے لکڑی کا صندوق، اور سکینہ سے مراد ہوتی ہے وہ چیز جو دل کو تسکین دیتی ہے۔ تابوت سکینہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر یہ صندوق جو تھا نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اس میں بہت سے انبیاء علیہ السلام کی تبرکات تھے، اور جب بنی اسرائیل یہ ان کو جنگ میں لے کے جاتے تو وہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتا اور ان کی فتح ہو جاتی اللہ کے رحم سے، اللہ کے کرم سے۔ جیسے ہی وہ صندوق سامنے رکھتے تو اس کی رحمت سے بہت ان کو کامیابی مل جاتی، اور اس کے بعد اگر ان کو کوئی اپنے مسائل حل کروانے ہوتے تو وہ صندوق کو سامنے رکھتے اور صندوق سے آواز آتی، تو اس طرح سے وہ اپنے مسائل کو بھی اس تابوت سکینہ سے حل کروا لیتے۔ لیکن جب بنی اسرائیل آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، ایک دوسرے پہ ظلم کرنے لگے، تو اللہ کا ان پر عذاب نازل ہوا، اور ایک کفار کا گروپ تھا جنہوں نے ان پر اٹیک کیا اور ان کو برباد کر دیا، اور ان کا جو یہ تابوت سکینہ تھا اس کو بھی ساتھ دے کے چلے گئے، اور جو وہ کفار قوم تھی انہوں نے بھی اس کو کہیں ایسی جگہ پھینک دیا، مطلب تابوت سکینہ کی بےادبی کی انہوں نے، تو اس وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر بھی نازل ہوا، اور ان کی بستیاں جو تھی وہ ختم ہونے لگی۔ تو ان کو جب سمجھ آئی کہ یہ جو صندوق ہے یہ ہم نے یہاں لا کے بہت غلط کیا، اور شاید اسی کی بے ادبی کی وجہ سے یہ ہمارے میں بیماری پھیل رہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اس وقت ایک بیل گاڑی پہ تابوت سکینہ کو رکھا اور بنی اسرائیل کی قوم کی طرف روانہ کر دیا۔ تو تب اللہ کے حکم سے 4 فرشتوں نے اس تابوت سکینہ کو لا کے طالوت کے پاس رکھ دیا، اور تب ان کی جو قوم تھی انہوں نے اس کی بادشاہت کو قبول کیا۔ پھر جب ان کی بادشاہت کو قبول کیا تو اب وہ جہاد کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو وہ جب اپنے لشکر کو لے کے نکلتے ہیں تو انہوں نے اپنے لشکر سے کہا کہ دشمن جو ہے وہ بہت مضبوط ہے اور اللہ کی آزمائش ہوگی، تو جو آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اللہ کی مدد اس کو ضرور ملے گی، اور جو آزمائش میں کامیاب نہیں ہوں گے تو وہ شکست کھا کے بھاگ جائیں گے اور ان میں طاقت نہیں رہے گی لڑنے کی۔ اور امتحان یہ ہے کہ تمہیں پیاس لگے گی مگر پانی کسی نے نہیں پینا نہر میں سے۔ انہوں نے ایک نہر سے گزرنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس نہر میں سے پانی ہمیں نہیں پینا کیونکہ پیاس بعد میں ختم ہو جائے گی، لیکن یہ ہماری آزمائش ہے، صرف تھوڑا سا پانی پی سکتے ہیں لیکن پیٹ بھر کے پانی ہمیں نہیں پینا ہے۔ تو جب نہر کراس کی تو سب نے پانی پی لیا، صرف تھوڑے سے لوگوں نے نہیں پیا۔ جب وہ پہنچے، جب لشکر پہنچا جنگ کی جگہ پہ، تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ جو اپوزٹ پارٹی ہے تو ان کا ہیڈ، ان کا جو کمانڈر تھا اس کا نام جالوت تھا، اور جن بندوں نے پانی پی لیا تھا تو وہ کہنے لگے کہ ہماری ہمت نہیں اس کے سامنے لڑنے کی، لیکن جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا انہوں نے کہا کہ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے سے لشکر کو بھی بڑے لشکر پہ غلبہ دیا گیا ہے، تو ہمت کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، جس اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہمیں تو بھیجا ہے پیغمبر نے اللہ کے حکم سے، تو انشاءاللہ ہماری مدد ضرور ہوگی۔ اور جب لڑائی شروع ہوئی تو قرآن میں ہے یہ جو تھوڑے سے لوگ تھے ان کو جب لگا کہ بہت مشکل ہے تو وہ دعا کرتے ہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے، اے اللہ ہم پہ صبر کو انڈیل دے۔ آپ سوچئے ذرا، اس وقت وہ یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم پہ صبر کو انڈیل دے، مطلب کہ کوئی چیز جب ہم بولتے ہیں کہ بھر بھر کے دی جائے، ویسے وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پہ صبر کو انڈیل دے۔ تو سوچئے کہ اس وقت کتنا مشکل ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ اکبر کہ وہ لوگ جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہم پہ صبر کو انڈیل دے اور ان کافروں پہ ہماری مدد کر۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی مدد آئی، اور اللہ کی مدد سے ان تھوڑے سے لوگوں نے ان لوگوں کو شکست دے دی۔ جب شکست دی تو ان تھوڑے سے لوگوں میں ایک امتی تھے جن کا نام داؤد تھا، جو نہ تو پیغمبر تھے نہ کوئی کمانڈر تھے،
تو وہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں جالوت کو قتل کرتا ہوں۔ جالوت جو ان کا ہیڈ تھا، جو بہت ہی طاقتور تھا، اور وہ کوشش کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ کی مدد سے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نبوت عطا کر دی اور حکومت بھی، اور داؤد علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے ذریعے فلسطین میں خلافت بھی قائم ہو گئی اور نبوت میں مل گئی۔ اور 70 عیسوی میں جو روم کا بادشاہ تھا ٹائٹس، اس نے ہیکل سلیمانی پہ حملہ کر دیا اور اسے ڈیمولش کیا، اور یہودیوں کو بھی فلسطین کے جنوبی حصے سے نکال دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں جب فلسطین فتح کیا گیا تو وہاں عرب کے کچھ قبائل آباد تھے۔ اسلامی نسل کے چیف جو سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ اسلامک لشکر کے ساتھ دمشق میں آ چکے تھے، اور اپنے ساتھ جو ان کے جو ساتھی تھے ان سے انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیسریہ روانہ ہونا چاہیے یا بیت المقدس۔ تو ان کے ایک ساتھی تھے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں ایک مکتوب جو ہے وہ بھیج دینا چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور ان سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کس طرف روانہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ مکتوب پہنچتا ہے تو وہ بھی صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ انہیں پہلے بیت المقدس اور پھر کیسریہ جانے کا مشورہ دیں، کیونکہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیت المقدس اور پھر کیسریہ کی فتح کی خوشخبری سنی ہے۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر مکتوب جاتا ہے اور روانہ ہوتا ہے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتا ہے، اور جب وہ یہ پڑھتے ہیں، ان کا جو خط ہوتا ہے ان کا پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد وہ روزانہ 5000 جو ان کے سپہ سالار ہوتے ہیں ان کو بھیجتے ہیں اور قلعے پہ حملہ کرتے ہیں، تو 11 دن تک حملہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے، اور قلعے کے باہر بہت نعرے لگے، اور جو رومی تھے وہ بہت گھبرا گئے، اور وہ اپنے سب سے بڑے راہب کمامہ کے پاس گئے۔ وہ پریشان ہوا اور کہا تمہاری ہلاکت قریب ہے، کیونکہ میں نے جو اپنی کتابوں میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ ملک شام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سرخ رنگ کا صحابہ فتح کرے گا، اور وہ آ گئے ہیں ان کی شناخت کرنے، اور سیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بلایا گیا، اور کمامہ نے کہا کہ میں ان کی شناخت کروں گا کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ انہوں نے جب ان کو دیکھا تو بس وہ دیکھتے ہی جا رہے تھے، ان کو کچھ نہیں بول رہے تھے، بس دیکھتے جا رہے تھے۔ تو ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اس کمامہ سے کہا کہ یا تو اسلام قبول کر لو، یا جزیہ دے کے امان حاصل کرو، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ بس چپ چاپ کر کے دیکھتا رہا اور پھر چلا گیا، اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ وہ بندہ نہیں ہے، تو تم لڑتے رہو، یہ تمہیں کچھ نہیں کر سکتا۔ لڑائی 4 ماہ تک جاری رہی۔ جب لوگ تنگ آ گئے تو کمامہ پھر گیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جنگ کے لیے تیار ہیں، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں، ایک شخص ہے جو فتح کرے گا ہمارے شہر کو، اس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے وہ کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو کچھ نہیں بتائیں گے، ہاں البتہ اگر وہ ہمارے سامنے آئے گا تو ہم ان کو پہچان جائیں گے۔ تو ہاں، اگر آپ نام جاننا چاہتے ہو تو نام ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیے نام کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں گے، اور ان کا نام عمر بن خطاب ہے۔ جب انہوں نے سنا تو وہ خوش ہو گئے، اور وہ کہنے لگے کہ مجھے رب کعبہ کی قسم، ہم نے یہ فتح کر لیا، ہم نے بیت المقدس کو فتح کر لیا، جن کی تم بات کر رہے ہو وہ ہمارے خلیفہ ہیں۔ اور کمامہ کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو تم ان کو یہاں بلاؤ، ہم دیکھیں گے، اگر یہ وہی ہوئے تو ہم بغیر جنگ کے ان کے لیے اس شہر کے دروازے
کھول دیں گے اور جزیہ بھی ادا کریں گے۔ پھر داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر شروع کرتے ہیں، اور جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوتا ہے تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت فرماتے ہیں کہ آپ کو اس تعمیر کو مکمل کرنا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام بہت کمال کرتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اس کی تعمیر شروع کرواتے ہیں، اور وہ انسانوں سے نہیں بلکہ جنات کی ایک جماعت سے کام شروع کرواتے ہیں۔ اور جب اس کا کام ہوتا ہے تو جو جنات ہوتے ہیں وہ شام تک کام کرتے ہیں، پھر ان سے اجازت طلب کر کے واپس چلے جاتے ہیں اور اگلے دن پھر سے کام شروع کرتے ہیں۔ تو جو حضرت سلیمان علیہ السلام ہوتے ہیں ان کی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ بھی کافی لمبی ہوتی ہیں۔ تو جب 1 سال کا وقت رہتا ہے اس کو کام کو مکمل ہونے میں، تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری موت کا ان کو تب تک پتہ نہ چلے جب تک اس کام کی تعمیر مکمل نہ ہو جائے۔ تو جب ان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، ان کی وفات کا وقت قریب ہوتا ہے، تو وہ نہا کے دوسرا لباس پہن کے خوشبو لگا کے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کے نماز جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ان کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ لیکن جو جنات ہیں اب وہ شام کے وقت کسی جنات میں اتنی طاقت نہیں کہ ان سے اجازت طلب کرے کیونکہ وہ نماز میں ہیں، تو 4 سال تک جنات 24/7 کام کرتے رہے، بنا رکے ہوئے وہ کام کرتے رہے۔ اور اس کام کا وہ تعمیر جب مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دھمک کو حکم دیا کہ عصا کو کھانا شروع کرے، تو وہ عصا کو کھانا شروع کرتی ہے، اور جب عصا گرتا ہے تو تب جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی ان کی وفات کا پتہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیت المقدس کی خدمت کے لیے بہت سے خادم حاضری دیتے رہتے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں جو خدام تھے ان کی تعداد 4000 تھی، اور ان کے سردار 27 یا 70 تھے جن کے امیر سیدنا زکریا علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بیت اللہ ہی کعبہ رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس کعبہ رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی اور جب انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تب بھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی اس کے بعد 16 یا 17 مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھتے، اور ہجرت کے 1 سال اور 15.5 مہینے بعد 15ویں رجب کو بعد نماز ظہر میں اور مسجد بنی سلمہ میں یہ قبلے کی تبدیلی ہو گئی، اور اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کی خواہش کے مطابق قبلے کی تبدیلی کی، جو کعبہ ہے اس کو قبلہ بنا دیا گیا، اور اسی مقام پہ مسجد قبلتین ہے۔ پھر ہیکل سلیمانی پہ بہت حملے ہوئے، اور جب ایران کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کیا تو فلسطین میں ہیکل سلیمانی کو بری طرح سے نقصان پہنچا، تب یہودیوں کا بھی قتل کیا گیا اور توریت بھی جلا دی گئی، اور یہودی جو غلام تھے ان کو دریائے فرات کے قریب آباد کیا گیا، اور انہوں نے اس بستی کا نام تلبیب رکھا۔ پھر اس کے بعد ایک بادشاہ تھا خسرو، اس نے یہودیوں کو پھر سے فلسطین جانے کی اجازت دے دی جب وہ جنوبی فلسطین میں آ کے آباد ہوئے، اور پھر وہاں سے ہیکل سلیمانی انہوں نے پھر سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی، اور 70 عیسوی میں جو روم کے بادشاہ ٹائٹس نے ہیکل سلیمانی پہ پھر سے حملہ کیا اور اسے ڈیمولش کر دیا، اور یہودیوں کو فلسطین کے جنوبی حصے سے بھی نکال دیا گیا۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں جب فلسطین فتح کیا گیا تو وہاں عرب کے کچھ قبائل تھے۔ اسلامی نسل کے سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسلامک لشکر کے ساتھ دمشق میں آ چکے تھے اور اپنے ساتھیوں سے انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں کیسریہ روانہ ہونا چاہیے یا بیت المقدس۔ تو ایک ان کے ساتھی حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں ایک مکتوب جو ہے وہ بھیجنا چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور ان سے مشورہ مانگنا چاہیے۔ ایسا ہی کیا گیا اور مکتوب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بھی صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں۔ تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ انہیں سب سے پہلے بیت المقدس اور پھر کیسریہ جانے کا مشورہ دیں، کیونکہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیت المقدس اور پھر کیسریہ کی فتح کی خوشخبری سنی ہے۔ وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کو پہلے بیت المقدس فتح کرنا ہے پھر کیسریہ جانا ہے۔ تو جب مکتوب پہنچتا ہے اور وہ ان کو ملتا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ ہر دن 5000 کا لشکر بھیجتے ہیں اور قلعے پہ اٹیک کرتے ہیں۔ 11 دن تک حملہ کرتے رہے اور اس کے بعد سیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے اور نعرے لگائے اور رومی تھوڑا گھبرا گئے اور اپنے بڑے راہب کمامہ کے پاس گئے۔ وہ بھی پریشان ہوا اور کہا تمہاری ہلاکت قریب ہے، کیونکہ میں نے جو اپنی کتابوں میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ ملک شام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ سرخ رنگ کے صحابہ فتح کریں گے، اور وہ آ گئے اور وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ان کی شناخت کرتا ہوں، یہ جو ان کا ہیڈ آیا ہے یہ کون ہے، میں دیکھوں یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ جب وہ سیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو بس دیکھتے رہتے، ان کو کچھ بولتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ یا تو آپ اسلام قبول کر لیں اور جزیہ دے کے امان حاصل کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ چپ چاپ کر کے دیکھتے رہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں اور اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ یہ وہ بندہ نہیں ہے، تم لڑتے رہو، یہ تمہیں کچھ نہیں کر سکتے۔ لڑائی 4 من تک جاری رہتی ہے۔ جب لوگ تنگ آ جاتے ہیں تو کمامہ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، تم ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ ایک شخص ہے جو اس شہر کو فتح کر سکتا ہے، اس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ بتائیں وہ کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں بتا سکتے، ہاں البتہ اگر ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم ان کو ضرور پہچان جائیں گے، ہاں اگر تمہیں ان کا نام پتہ کرنا ہے تو نام ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نام بتائیے، تو وہ بولتے ہیں کہ وہ عمر بن خطاب ہوں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ جب انہوں نے ان کا نام سنا تو وہ خوش ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ رب کعبہ کی قسم، ہم نے بیت المقدس کو فتح کر لیا، جن کی بات تم کر رہے ہو وہ ہمارے خلیفہ ہیں۔ اور کمامہ کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو تم ان کو یہاں بلاؤ، ہم دیکھیں گے، اور اگر یہ سچ ہوا، اگر یہ وہی ہوئے تو ہم بغیر جنگ کیے ان کے لیے اس شہر کے دروازے کھول دیں گے اور جزیہ بھی عطا کریں گے۔ اور جب حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر میں یہ بات سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے، اور پھر ایک خط لکھا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ آپ آئیں۔ تو جب وہ خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے تو آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا اور پھر ملک شام کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ سب سے پہلے آپ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور آپ نے 4 رکعت نفل پڑھے اور پھر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور پھر اپنا سفر شروع کر دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنا نائب مقرر کیا اور آپ سفر کے لیے نکل گئے۔ آپ فجر کے وقت سفر شروع کرتے اور ظہر میں رک کے اپنے ساتھیوں کو نصیحت فرماتے، اللہ کا ذکر کرتے اور ستو اور کھجور سے اپنا لنچ کرتے۔ اور جب ملک شام میں پہنچنے لگے تو وہاں ایک عرب کا لشکر دیکھا۔
آپ نے اپنے ایک صحابہ کو بولا کہ آپ پتہ کریں کہ یہ کون ہے۔ جب پتہ کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خبر لینے بھیجا ہے کہ آپ پہنچے ہیں یا نہیں، تو اگر اب آپ کی اجازت ہو تو میں ان کو جا کے یہ خوشخبری دے دیتا ہوں، کیونکہ سبھی آپ کا بہت خوشی سے انتظار کر رہے ہیں اور آپ سے ملنے کے لیے سب بہت بے قرار ہیں۔ تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اجازت دے دیتے ہیں، اور جب وہ ان کو جا کے بتاتا ہے بندہ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ملک شام میں داخل ہو چکے ہیں، تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے استقبال میں جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کو وہیں رکنے کا حکم دیتے ہیں، اور خود ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی پہ سوار ہوتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ جب ان سے ملتے ہیں تو اس کے بعد وہ بیت المقدس جاتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، سب ان سے ملتے ہیں۔ پھر وہ نماز کا وقت ہوتا ہے، اور جب سارا لشکر ان سے ملتا ہے تو پھر انہوں نے ان سے تقوی، پرہیزگاری کی نصیحتیں بھی کی، اور پھر خطبے سے فارغ ہو کر حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام جنگوں کے بارے میں بتایا، تو وہ کبھی سن کے روئے اور کبھی مسکرائے۔ پھر ظہر کا وقت ہوا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ملک شام میں آ گئے تھے، جہاد میں شامل ہوتے تھے، تمام نے جب گزارش کی آپ سے اذان کی، کیونکہ انہوں نے اذان دینا چھوڑ دیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، تو جب سب نے اصرار کیا تو آپ مان گئے، اور آپ نے جب اذان دینا شروع کی تو سب صحابہ جو تھے وہ رونا شروع ہو گئے، اور حضور کی یاد میں تڑپ کے بہت روئے اور حضور کی یاد میں کھو گئے۔ بہت مشکل سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اذان مکمل کی، اور ان کے اذان دینے کے دوران جو تھے ایک کوہرام سا مچ گیا، اور کیونکہ سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آنے لگی، اور بہت وقت تک ان کی یاد میں روتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تسکین عطا فرمائی۔ پھر نماز کے بعد انہوں نے بیت المقدس کی طرف جانے کا ارادہ کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ بکری کے لباس، سادہ سا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، تو سب نے ان سے کہا کہ آج تو فتح کا دن ہے، آپ کو اچھا لباس پہننا چاہیے اور آپ کو ایک اچھے اونٹ پر بیٹھنا چاہیے۔ تو سب کے اصرار کرنے کے بعد وہ مان جاتے ہیں، اور مصر کا ایک وائٹ کلر کا بہت اچھا سا لباس پہنتے ہیں۔ تھوڑی ہی آگے چلتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ اسی وقت رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اس لباس نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا تھا، یہ پہن کے مجھے تھوڑا پراؤڈ فیل ہونے لگا تھا، اور میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی غرور آ جائے یا تکبر آ جائے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آپ نے وہیں وہ نکالا لباس اور اپنا وہی پرانا سادہ لباس پہنا اور چل پڑے۔ سب نے نعرے لگائے۔ جب وہ پہنچتے ہیں باہر، قلعے کے باہر پہنچتے ہیں تو سب نے خوب نعرے لگائے، اور کمامہ نے جب یہ آواز سنی شور کی تو وہ اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے کہ آپ جا کر پتہ کریں کہ یہ شور کیا ہے۔ تو جب پتہ چلتا ہے کہ باہر مسلمانوں کا جو سب سے بڑا ہیڈ ہے وہ آئے ہیں، تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو قلعے کے قریب لایا جائے۔ تو جب کمامہ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے،
اور وہ اپنے سپاہیوں کو بولتے ہیں کہ تم پر سختی ہو تم جلد قلعے سے اترو اور تمام دروازے جو ہیں وہ کھول دو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پہ ہی بیٹھے ہوئے ہی سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور اس طرح سے جو بیت المقدس ہے وہ فتح کرتے ہیں اور امان کے جو فرمان ہیں وہ جاری کرتے ہیں۔ اسی طرح کئی سو سال اس کے بعد جو ہے بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کا رہا، پھر 11ویں صدی عیسوی میں عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، پھر 1187 میں پھر صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دوبارہ فتح کیا، اور پھر پہلی جنگ عظیم تک ترک عثمانیہ خلافت کے زیر انتظام رہا۔